Mercy, mercy, mercy. You came down as a mercy. On your home, Kiyama, you will save me with your mercy. Mercy, mercy, mercy. You came down as a mercy. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आज मैं जो फ्राइडे सुन्नास हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी एज अ रिमाइंडर। हम इनको देख लेते हैं और इंशाल्लाह इस इंटेंशन के साथ इनको फॉलो करेंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारी मोहब्बत है उसका इजहार जो है वो अमल से होगा और उनकी सुन्नतों पे अमल करके उनसे मोहब्बत का इजहार हम कर सकते हैं और शौक़ ज़ौक़ के साथ इन सुन्नतों का एहतमाम करना है इंशाल्लाह। आज फ्राइडे रिफ्लेक्शंस में मैं अल्लाह ताला की रुबूबियत, उसकी वननेस के बारे में बात करूँगी और कुरान की इस आयत से मैं शुरू करूँगी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिलाशुबा जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर जम गए, उन पर फरिश्ते ये कहते हुए उतरते हैं कि ना तुम गम खाओ और न डरो और उस जन्नत से खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। अब इस आयत में आप ये देखें कि क्या बात हो रही है कि अल्लाह हमारा रब है। जब आपने ये कहा और उस पर इस्तकामत इख्तियार की तो फिर इनाम क्या मिल रहा है? जन्नत की खुशखबरी और कोई खौफ और कोई गम नहीं। नॉर्मली गम जो होता है ना वो पास्ट का होता है और खौफ आपको फ्यूचर का होता है, लेकिन जब इंसान को ये यकीन हो जाता है कि मेरा रब अल्लाह है, ही इज़ माई लॉर्ड, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, ही इज़ माई प्रोवाइडर, ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। जब इंसान को यकीन हो जाए कि ही इज़ द वन हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, उसी के हाथ में हर चीज़ की खैर है, he is the one who answers my prayer, he is my wali, my protecting friend, अल्लाह मेरा मददगार, मेरा मुहाफिज, मेरा हमायती, हर हाल में मेरे साथ देने वाला, मेरा मददगार। तो क्या फिर उसकी ज़िंदगी में कोई खौफ या गम रहेगा? क्या कोई उसको हुज़न रहेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है, किसी आम इंसान की बात नहीं हो रही। उस ज़ात की कि जिसकी ताकत से ज़्यादा किसी की ताकत नहीं है। कोई उससे बालातर है क्या? कोई उसके इरादों को बदल सकता है? कोई उसके आगे आ सकता है? कोई कायनात में एक पत्ता भी जो है ना उसकी मर्ज़ी के बगैर हिल नहीं सकता। एंड यू नो, पूरे ईमान का जो हासिल है, जो निचोड़ है, वो हमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है, जिसका मैं थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसमें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि अगर पूरे इंसान भी मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर उतना जितना उसने लिख दिया है। और अगर पूरे इंसान, पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी तुम्हें नफ़ा पहुँचाना चाहे ना तो वो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुँचा सकते मगर उतना जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तो इस जो हदीस है ना, जिसका मैंने एसेंस से आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप इस पे गौर करें, इसको दिल में उतारें ना, तो आपको ये समझ आएगी कि हमारा नफ़ा नुकसान इंसानों के असबाब के हाथों नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। जो चीज़ अल्लाह करना चाहते हैं, जो नफ़ा पहुंचाना चाहते हैं, कोई इंसान उसको रोक नहीं सकता। और आप ये सोचें कि अगर ये यकीन ना हो, ये इस पे हम गौर अगर करें, ये चीज़ हमारे अंदर ना हो, तो फिर कभी इसका डर, कभी उसका डर, कभी किस फ़िक्र में आप रहेंगे, कभी ये फ़िक्र के कोई आपकी इंक्रीमेंट को ना रोक दे, कोई पॉलिटिक्स करके आपका जो है आपको नुकसान ना पहुंचा दे, आपकी रेपुटेशन ख़राब कर दे, कोई आपके रास्ते में रुकावट ना बन जाए। यानी हर वक्त कभी लोगों का डर, कभी उस चीज़ का डर, फिर लोगों की खुशामद होगी कि इनकी गुड बुक्स में रहेंगे तो फिर काम होता रहेगा या इंक्रीमेंट लगता रहेगा। फिर लोगों के आगे पीछे फिरना, यही चलता रहेगा क्योंकि लोगों पे उम्मीदें, असबाब पे उम्मीदें, अल्लाह पे उम्मीदें ना हों तो यही तो होता है। जहाँ पे भी हमने ये समझा कि गैर अल्लाह के ज़रिए हमारा कोई काम हो जाएगा या गैर अल्लाह के हाथ में कोई ताकत है, वही शिर्क है।
اور انسان تبھی ادھر ادھر جاتا ہے، اسباب پہ اپنی ساری امیدیں لگاتا ہے، لوگوں پہ امیدیں لگاتا ہے کہ شاید ان سے ہمارے کام ہو جائیں یا وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں. در در جا کے انسان بھٹکتا رہتا ہے صرف تبھی جب اس کو اللہ کی بجائے لوگوں سے امیدیں ہوتی ہیں، اسباب پہ اس کی امیدیں ہوتی ہیں کہ شاید چیزوں سے کام ہو جائے گا. چیزوں سے کام نہیں ہوتا، ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اس چیز کو اپنے اندر ہم سب کو اتار لینا چاہیے. یہ یقین جب آ جائے نا تو پھر لوگوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو کوئی غم پریشانی نہیں رہتی، نہ فیوچر کے غم رہتے ہیں، نہ پاسٹ کے، نہ فیوچر کی فکریں، نہ پاسٹ کے غم، کیونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں. جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بے نیاز ہو کے ایک اللہ کا ہو جاتا ہے. پھر در در جھکنے کی بجائے، در در جا کے مانگنے کی بجائے وہ صرف ایک اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ تو وہی کرنے والا ہے. میرا نفع، میرا نقصان، میری زندگی کے ہر کام وہ بنانے والا ہے. تو پھر در در جا کے لوگوں سے کیوں مانگیں؟ کسی چیز میں کوئی تاثیر ہی نہیں جب تک اللہ نہ دے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کئی بار کوئی اگر پین ہو رہی ہوتی ہے، ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم کوئی پین کلر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اوکے میڈیسن نے شفا دے دی. میڈیسن نے شفا نہیں دی، اللہ شفا دیتا ہے، اور اللہ نہ چاہیں تو شفا نہیں ملتی. کئی بار ہوتا ہے ہیڈ ایک ہو رہا ہوتا ہے، ہم اتنی پین کلرز لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہیڈ ایک ٹھیک ہی نہیں ہوتا. تو ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. ہم نے کبھی بھوک لگی کھانا کھا لیا، بھوک کون مٹاتا ہے؟ اللہ مٹاتا ہے، وہ کھانا نہیں مٹاتا. کبھی پیاس لگی ہے پانی پی لیا، پانی پیاس نہیں بجھاتا، اللہ کے اذن سے پیاس بجھتی ہے. اور ایسی بہت سی مثالیں ہماری لائف میں. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، ہر چیز میں تاثیر اللہ کے اذن سے ملتی ہے. تو انسان اس چیز کو اپنے دل میں اتار لے، اس کو سمجھ لے کہ دنیا میں جو بھی کام ہے وہ سب کچھ اللہ کے ہونے سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے. انسان اپنی حد تک پوری کوشش کرے جتنے بھی وہ اسباب اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو ساری امیدیں، ساری ایکسپیکٹیشنز اللہ سے لگی ہوئی ہوں، ساری نظریں اللہ سے جڑی ہوئی ہوں، بندوں پر، چیزوں پر، اسباب پہ نہ ہوں کہ ان کے ذریعے سے کام ہو جائے گا. کئی بار وسائل نہیں بھی ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کام کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. اسباب اس کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے. تو ہم سب اس پہ سوچیں کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین رکھتے ہیں، کتنا اس کو مانتے ہیں کہ ہی از دا کنٹرولر آف آور لائفز، آف دس انٹائر یونیورس، اور کس طرح سے وہ ہمارے کام چلا رہا ہے، ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. سارا یقین بس اللہ پہ ہو جائے. اپنی لائف کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری زندگی میں یہ کنوکشن ہے، یہ یقین ہے کہ سب کچھ جو بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کوئی پتا گر نہیں سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. کوئی بیماری آتی ہے، اس کی شفا اللہ کے اذن سے آتی ہے. کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی لائف میں، کوئی ٹربلز آتی ہیں، وہ اللہ کے اذن سے آتی ہیں. تو جب انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا رخ کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اس کی ساری ڈائریکشن کس طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا. who is the creator of this entire universe، جو اس پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. وہ سمیع و بصیر ذات، وہ ہمیں سنتی بھی ہے، ہمیں دیکھتی بھی ہے. تو سارا ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جانا چاہیے. تو میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ سوچیں، اس پہ غور کریں، اور ہماری ساری امیدیں اللہ سے جڑ جائیں. اور یہ جو پاورفل سٹیٹمنٹ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو اپنے دل میں اتار لیں کہ اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی زندگی میں آنے والا نفع ہو یا چاہے کوئی نقصان یا کوئی پریشانی ہو. تو اپنی زندگی کی ہر سچویشن میں ہر وقت اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے بات کریں، بجائے اس کے کہ جگہ جگہ مسئلوں کے حل ڈھونڈنے سے یا جگہ جگہ لوگوں سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے کی، اپنی پریشانیاں بتانے کی بجائے ایک اللہ کے ہو کر صرف اس کو اپنے دل کے سارے راز، اپنے دل کے ساری خوشیاں، ایون پریشانیاں، مسئلے سب اللہ سے شیئر کریں.
کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں ہمارے سے زیادہ جانتا ہے اور ہمارے مسئلوں کا حل بھی جانتا ہے، ہماری لائف کی سچویشنز بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، وہی راستے بھی دکھاتا ہے. تو بس ان دی اینڈ یہی ہے کہ سب کچھ اللہ سے جڑ جائے اور یہ یقین ہو، یہ کنوکشن ہو کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اور وہی ہماری زندگیوں کے نظام، اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ یہ بینیفیشیل رہا ہوگا آپ کے لیے ویڈیو. انشاءاللہ آئی ول سی یو نیکسٹ فرائیڈے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم. When you hold my kiyama, you will save me with your mercy. Mercy, mercy, mercy.